چلیں ابھی ہم بتاتے ہیں. الحمدللہ میں نے سوچا میں کھو گئی کیونکہ آلموسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ سائڈ سے لے کے وہ سائڈ تک وہ دور جو دوسری سڑک شروع ہو جاتی ہے نا ایک ہی جیسا اگر میں ادھر چلی گئی نا تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا میں ادھر کیسے آؤں. کراس بھی کر کیا میں نے پہلے تو میں تب بھی لوس تھی تو مجھے پوچھنا پڑا کہ میں کہاں پر ہوں تو کسی نے بتایا بھی نہیں. اتنی بھی ہیلپ نہیں کی کسی نے کہ کہتے ہم نہیں جانتے. میں نے بولا مجھے بس یہ راستے کا نام بتا دے تاکہ میں پہنچ جاؤں. کہتی نہیں میں نہیں جانتی اور وہ چل رہی واک کر رہی. اگر وہاں چلے گا آپ کو ہیلپ نہیں ملے گی پتہ ہے. اکیلی جگہ میں سنسان جگہ میں لوگ رہتے تو ہیں پر ہیلپ کے لیے کوئی نہیں اٹھتا. چلے یہ چھوڑے باتیں. میں بتاؤں گی کام کی بات. ایک نئی بات قرآن سے لے کے بتاؤں گی جو لوحہ قرآنی ہے جس میں بہت سے حرف ہیں 1 2 4 5 حرف ہیں جو سورت کے نام جیسے بھی ہیں اور آیت بھی ہیں. جیسے کہ صاد اندر سورت کے نام ہے اور آیت بھی ہے تو میں ان کے بارے میں بتاؤں گی. یہ پورے ہوئے تقریباً سارے مکی میں اور یہ تقریباً سارے مکی صورتیں ہیں. ان کا نزول اس جگہ پہ ہوا اور یہ تقریباً سارے انہیں کے نام رکھتے ہیں. مکیہ نام رکھتے ہیں. مدنی شاید 1 یا 2 مل جائیں. جو لوحہ قرآنی میں کتنے تقریباً 7 ہیں یا 15 ہیں. پورا قرآن پاک حامیم ہے الف لام میم ہے اور کتنے ہیں. تعجب یہ ہوگا کہ سارے یہ مکی. ٹھیک ہے یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ لوحہ قرآنی کی طاقت ہمیشہ ہر کوئی بہت ہی بڑھیا بتاتا ہے اعلیٰ بتاتا ہے کہ اس کو لگانا گھر میں ہر مصیبت سے نجات پانا. اگر خرید نہیں سکتے تو خود لکھ لیں. یہ تو اور بھی اچھا ہے. کوئی کارڈ میں کوئی ایسے کارڈ بنا سکتے ہیں خود ہی لکھیں اور اپنے دروازوں میں کھڑکیوں میں ایسی جگہ لگا دیں جہاں سے گندے جنجنات داخل ہو سکتے ہیں. ہاں ایمان رکھنا بہت ضروری. اگر ایمان نہیں رکھا نا تو آپ قرآن حافظ کیوں نہ ہو جائے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ایمان نہیں رکھا تو حافظ کیوں نہ بن جائے اس کا فائدہ نہیں ہوگا کہ میں دیکھوں گا اس کو مجھے فائدہ ہوگا اور مجھے جب پریشانی آتی ہے اور مجھے اس لوحہ قرآنی کو دیکھنا تو آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ نے سوچا نہیں فائدہ ہوگا یہ کیا ہے میں سپر کیوں نہیں بن رہا سپر اسٹیشن کیوں نہیں ہو رہا میں اتنا فیمس کیوں نہیں ہو رہا تو یہ سوچنا کہ یہ صرف آپ کی کوشش اتنی پہنچ ہی نہیں رہی. جب اتنی کوشش پہنچے گی تو خود بخود اتنے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ایمان نہیں ہے تو بہت مشکل چیز ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ایمان ہے نا آپ کے سامنے ڈین کھڑی ہو گئی آپ نے بس اللہ اکبر بول دیا اللہ سب سے بڑا ہے وہ بھاگ جائے گی وہ مر جائے گی وہ راکھ ہو جائے گی. ایمان ایسی چیز ہوتی ہے. بھروسہ کیا نا اور جب آپ نے اس کو دیکھ کے اللہ اکبر بولا وہ بھاگ جائے گی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سب چیزیں جو سب سے ڈرونی چیز اللہ نے بنائی کہ اگر وہ آپ کو ڈرا سکتی ہے تو آپ کا دماغ خراب ہے. ہاں ڈرا سکتے ہیں ہمیں بگا سکتے جانور بھی ہمیں بگاتے ہیں نا کیونکہ ہمیں کھا جائیں گے اس لیے ہمیں ڈرا سکتے ہیں. ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرشتے نہیں کہ ہم ساری چیزوں کو طاقت رکھیں. ہم ڈرا سکتے پر ڈرنا نہیں. اگر جانور آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں گے یا بھاگ جائیں گے مجھے بتائیں پہلے. سب کی اپنی صورتیں ہوتی ہیں نا. یہ جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں. آنا جانا ان کا کام ہوتا ہے. غائب ہو جاتے ہیں. اللہ کا نام لیا غائب ہو گئے. پر اگر آپ شیر آیا اللہ کا نام نہیں غائب ہوگا تو آپ کو گوشت چاہیے. وہ بسم اللہ پڑھتی رہے پوری زندگی پڑھتی رہے تو اللہ کا کرم ہو جائے پر اگر میں بسم اللہ پڑھ شاید ہو جائے ممکن ہے.
ممکن ہے آپ کا اگر شعر سامنے آ جائے، آپ نے اللہ کا ذکر کیا، وہ آپ کا دوست بن جائے، بیٹھ جائے، اس کی بھوک مر جائے، ممکن ہے، بالکل سچی سے. جو اس کی بھوک مر گئی تو ختم، اس سے پھر کیوں کھانا ہے آپ کو؟ ہر چیز ہو سکتی ہے پر مضبوط ایمان والا ہونا چاہیے نا بندہ. کتنے ایسے جانور ہیں وہ دوست بن چکے، کھانے کی تیاری نہیں. کتنے ایسے سانپ ہیں واپس ہو چکے، ڈنگ مارنے کی تیاری نہیں. اسے ہوتا ہے ہو رہا ہے، دنیا میں ہے. تو جادو سے بھیجتے ہیں کہ سانپ بھی بھیجتے ہیں کہ اس کو بچے کو کھا جائے، ڈنگ مار لے. میری سہیلیاں، کتنی سہیلیاں ان کے گھر ہیں اور یہاں سانپ کے بل ہیں. جب میں رہ کے آئی ہوں وہاں پر سانپ کا بل تھا. جب بھی میں نے دیکھا چھت سے، میں نے ہمیشہ سانپ کی پونچھ دیکھی، اتنی لمبی پونچھ، کہاں گھسی پتہ نہیں. پوری رات میری کھڑکی کھلی رہتی ہے، کھڑکی کچن کی، باتھ روم کی کھلی رہتی ہے. بچے میرے وہاں جوان ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس گھر میں ہم شفٹ بھی ہوئے، کچھ ایسا نہیں ہوا کہ چلی جا، کچھ ایسا ہیوینس ہے کچھ نہیں. سامان سب کول ٹھنڈا ٹھنڈا سب سو جاتی. نیند جہاں جلدی آ جائے، جلدی اٹھنے کا ہو جائے نا، یہ گھر بہت اچھا ہوتا ہے. ایسے گھر میں شفٹنگ سے سوچے بھی نہیں. بہت ہی نصیب والوں کو اچھے گھر ملتے ہیں، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے. تو گھر ہی تو ہوتا ہے جہاں بربادی شروع ہو جاتی ہے. گھر ایسا ہو گیا، ویسا لے لیا تو دل نہیں لگ رہا بچے کو، آپ کا دل نہیں لگ رہا، اور آپ کا دل بچے میں نہیں لگ رہا، بس بیزاری. یہ گھر ہے نا، اثر بھرا گھر ہوتا ہے. پھر وہ یہ ہوا کہ جب میں چھت میں جاتی تھی ہمیشہ چائے پینے کے لیے، تو میں وہ چھت پہ چلتی نہیں سی، اتنا ڈر لگتا تھا. ہمیشہ پاؤں میرا، کوئی مجھے دھکا دے رہا ہے سیڑھی سے، گر جاؤ. تب مجھے غصہ آتا، میں کیا، جس سے کہ مجھے سب چوتھی سیڑھی میں دھکا پڑتا ہمیشہ. 1 2 3 چوتھے میں دھکا پڑا. اور ہمیشہ میں نے وہاں پر چھپکلی دیکھی، باہر سانپ دیکھا. وہ جو مجھے دھکا مارتا، میں نے اس سیڑھی میں اتنی بڑی، بالکل ہاتھ جتنی نا چھپکلی دیکھی. ایسی ہی میں نے نا بس، اور اللہ کا شکر ہے کرم، میں کبھی چیخ مار کے بھاگی ہی نہیں. ایسی ہی چلتی جیسے کہ گر جائے گی، پر نہیں گری کبھی نہیں. اور یہ چہرے چینج کرتی ہیں، یہ چھپکلی بن سکتی ہیں، یہ سانپ بن سکتی ہیں. ابھی یہ جو میں نے دیکھا کہ میں نے صرف اس کی پونچھ دیکھی، یہ شاید یہ جن تھی. یہ کوئی سانپ نہیں تھا. سانپ تو لازم حرکت کرتا ہے، ادھر ادھر گھومتا، سانپ نہیں بیٹھتا. پھر ٹائم سے درخت کاٹ دیا. مجھے تھوڑا سا خوشی بھی ہوئی، مگر اس سے سانپ آ جاتا، پر گھر پورا سناٹا ہو گیا اس درخت کے کاٹتے ہی. یہ نہیں کہ کوئی اثر تھا، وہ درخت ہی اثر تھا جو میں سانپ دیکھتی تھی، پر وہ اچھی بھی نہیں تھی. پر جیسے کہ میں نے بتایا کہ نماز میں تو بچوں کو میں نماز مسجد آنا سکھایا تھا. جب چھوٹے تھے سیکھتے تھے، جاتے تھے، ڈرتے تھے ڈنڈے سے. اب بڑے ہو گئے ہیں، کمرے میں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. پڑھتا ہوں، سچ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا نہیں پتہ نہیں. یہ ملک میں بھی کوئی فورس نہیں ہے کہ جاؤ، اذانیں ہوتی نہیں ہوتی، ان کی بھی اپنی مرضی. بچے بھی کمرے میں ایسے ہی بیٹھے ہیں، تو پڑھ لیتے ہیں نہیں پڑھتے مجھے نہیں پتہ. جھوٹ بولتے سچ بولتے میں نہیں جانتی. جو میں جانتی ہوں کہ ربی، بس ایسے گھر ہوتے تھے. پھر میں لوہا قرآن خود بناتی تھی، دوبارہ میں لگاتی تھی، ادھر لگاتی تھی، ادھر لگاتی. کچھ ایسا خاص نہیں ہوا. یہ ہوا کہ کوئی بھی شوق اٹھتا نا، وہ ختم نہیں ہوتا. تھوڑی کوئی بندہ ایسے لوہا قرآن لگا کے وہ رئیس بن جائے گا، منسٹر کی کرسی میں بیٹھ جائے گا. نہیں، شوق ہے تو اسے پورا کرتے رہنا ہے، اس پہ عادت دینا ہے، اس پہ ٹائم دینا ہے. آپ کو کس چیز کا شوق آ رہا ہے؟ ڈرائنگ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، پر ہم نہیں کر سکتے ڈرائنگ. تو ایسے ڈرائنگ میں چیزیں بنانی ہے، جیسے کہ سڑک بنا دی، سر یہ صحیح ہے، جائز ہے. ہم جیسے مسلمانوں کے لیے جائز ہے، پر انسانوں بنانا، یہ پرندے بنانا یہ نہیں. پر ایسے بنانا مشکل نہیں. ڈرائنگ میں کا شوق جاگ رہا ہے، اس کے پہاڑ بنانا، گھر بنانا، یہ ساری مردے چیزیں ہیں. اس میں جان نہیں ہوتی، روح نہیں ڈالنی پڑتی. کہ جس میں روح ڈالے نا، وہ بنانا بھی حرام ہے.
تو ایسی چیزوں کا تو شوق ہے، میں کر تو سکتی ہوں. جس چیزوں کا شوق پیدا ہو رہا ہے وہ اس میں آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہے تو اس میں آپ جائیں، کریں، شوق کریں. کسی کو تلاوت میں آ رہا ہے، کسی کو قرآن میں آ رہا ہے، کسی کو ڈرائنگ میں آ رہا ہے، کسی کو چھوٹے چھوٹے راستے آپ کو کیا کہتے ہیں پسند آنے لگتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ بڑھا دیں. چلیں یہ باتیں یہاں پر پوری ہوئی. اتنی سی چھوٹی سی میں ٹپ دینا تھا کہ کوئی بھی انسان بیٹھے بیٹھے منسٹر نہیں بن سکتا. ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. منسٹر بننا بھی نہیں ہے، کوشش کرنی پڑتی. چھوٹے سے اچھا سا کام مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. انشاءاللہ جب کریں گے تو بتائیں گے کیا کیا. اچھا کمنٹ میں بتانا کہ گانا گانا حرام ہے یا میوزک بجانا حرام ہے. میوزک آپ سیکھیں، میوزک تو میوزک شور ہے پر اس کا بجانے کا ایک گن ہوتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے. کمنٹس میں بتانا ضرور. میرے خیال میں حرام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی آواز کو، اپنی سریلا آواز کو پہنچا رہے لوگوں کے کانوں میں. شاید یہ ہو سکتا ہے حرام، پر یہ جو پیانو ہوتا ہے، جو گٹار ہوتا ہے، یہ تو آپ بجا رہے ہیں، اس میں کیا حرام ہے؟ پر کہتے ہیں سننا حرام ہے کیونکہ اس میں مزہ ہوتا ہے نا. دل جاتا رہتا ہے بار بار بجائیں. نماز کا کیوں نہیں دل چاہتا بار پڑھیں، اس لیے حرام ہے. ہر شیطانی کام میں نا کشش ہوتی ہے. ہر شیطانی کام میں کشش ہوتی ہے. گانا سننا لگ جائے تو پھر دل سے سنتے رہیں. تو اس میں ایک کشش کی بات ہوتی ہے. جب آپ کوئی میوزک بجاتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی جب آپ بجاتے رہیں گے تو خود بخود سر آپ کو آنے لگے گا اس کو بجانے کا. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ بجائیں یا پڑھیں یا لکھیں، خود بخود. تو جب آپ کو بار بار دل چاہے گا نا، یہ شیطانی کام ہوتا ہے. کہتے گاڑی بھی شیطان ہوتا ہے، گاڑی چلانا بھی کام شیطانی کا کام ہے. ابھی کتنی ضرورت ہے اس میں، گھومنا پھرنا، اسی تو ساری مصیبتیں پیچھے ہوتی ہیں. سارے لوگ آتے ہیں پیچھے، آپ اوپر پیچھے پڑیں گے، دیکھیں گے کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے. وہ پورا منظر جو ہے نا وہ ریکارڈ کریں گے. تو صرف ضرورت سے جائیں گے، ضرورت سے آئیں گے، کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ سر یہ مارکیٹ جاتی ہے واپس آتی ہے. بس جیسے میری بندی، جیسے میں ہوں، مجھے مل جائے گاڑی، میں تو کچے نہیں چھوڑنا. میں سڑک نہیں چھوڑتی، ہر کچے میں گھومتی پھرتی ہوں. یہاں وہاں سڑکوں میں، گلیوں میں. لوگوں کے مارے بلاگ بنانا، اس کے پیچھے پر کوئی کچھ نہیں چھوڑا میں نے. تو گاڑی بھی مل جائے گی نا، میں نے کوئی کٹری نہیں چھوڑنی. بچے سے بولوں گی باہر جا رہی ہوں تو بس سودے نکل گئی، کچھ پتہ نہیں. تو پھر سے میں دوسرا بلاگ بناؤں گی. بہت لمبا ہو گیا تو مجھے خود برا لگتا ہے جب لمبا ہو جائے نا. مجھے نہ دیکھنا پسند نہیں ہے لمبا، نہ مجھے اپنا پسند ہے لمبے بلاگز جو ہوتے ہیں. اس سے میں چھوٹ کر کے پھر سے بناتی ہوں.